پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ ریلیف اب ہے، کل کیا میکس ریلیف مل سکتی ہے کہ اگر ہائی کورٹ بھی دے یا سپریم کورٹ بھی دے، کیا وہ بری کر سکتے ہیں عمران خان کو ہائی کورٹ کہ سینٹینس سسپینڈ کر سکتے ہیں اور پھر ٹرائل کورٹ کو دوبارہ دیں گے کہ یہ ایکچولی کمپلیٹلی طور پہ بری بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی تو معاملہ صرف سسپینشن آف سینٹنس کا ہے نا، تو ہائی کورٹ جو ابھی ریلیف دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سینٹنس کو سسپینڈ کر دیں، بلکہ جو ان کا جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیں۔ تو ابھی تو یہ سٹیج ہے، بعد میں جب حتمی طور پہ اپیل سنی جائے گی تو اس میں وہ تمام تر جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، اور یہ ہائی کورٹ کی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے اور سپریم کورٹ کی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ ذرا سامنے رہے کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے کیوں۔ سپریم کورٹ میں وہ درخواستیں ہیں جو اس وقت دی گئی تھیں جب ٹرائل کورٹ نے حق دفاع بند کر دیا تھا، گواہ پیش کرنے کا جو حق ہے وہ ختم کر دیا تھا، اس کے خلاف درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی تھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان درخواستوں پہ کوئی حکم امتناع جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ٹرائل کو جاری رکھا تھا۔ اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ درخواستیں سپریم کورٹ میں آئی تھیں کہ اگر ہمارا جو گواہ پیش کرنے کا حق ہے وہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے طے کرنا ہے تو ٹرائل کو روکا کیوں نہیں۔ تو اس حوالے سے ایک اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ گئی تھی۔ دوسرا معاملہ تھا کہ مقدمے کو ہمایوں دلاور سے ٹرانسفر کیا جائے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے رد کر دی تھی، اس کے خلاف اپیل تھی۔ تو اب یہ وہ اپیلیں ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے ہیں، اور یہ بنیادی نوعیت کی ہیں، کیونکہ اگر یہ مان لی جاتی ہیں تو پھر جو ہمایوں دلاور صاحب کے سامنے کارروائی ہوئی وہ تمام کارروائی جو ہے وہ کالعدم ہو جاتی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اب حتمی فیصلہ آ چکا ہے ٹرائل کورٹ کا اور اس کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کر دی گئی ہے، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپیل پہ فیصلہ کر لینے دیتے ہیں، اس کے بعد اس تمام معاملے کو دیکھیں گے، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی سسپینشن آف سینٹنس کے حوالے سے، کوئی نہ کوئی فریق تو سپریم کورٹ آئے گا اس فیصلے کے خلاف۔ تو یہ معاملہ آنا تو بالآخر سپریم کورٹ ہی کے پاس ہے، اس میں یہ تمام باتیں دیکھ لی جائیں گی کہ دوران ٹرائل جو غلطیاں ہوئیں اور ٹرائل کے بعد جو سسپینشن کی درخواست ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، اس کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا، ان تمام فیصلوں کا اور ٹرائل کے دوران غلطیوں کا احاطہ بالآخر سپریم کورٹ کرے گی۔ لیکن ایک چیز بتائیں، یہ بڑی آڈ سا چیز لگتی ہے کیا اس کی، جیسے عرفان صدیقی، سینیٹر عرفان صدیقی نے آج اٹھایا کہ جی ہمیں کوئی اگزامپل بتائیں جہاں پہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ صرف بیٹھا ہوا ہے آن اے برانچ کہ دا مومنٹ آپ یہ فیصلہ کریں گے تو پھر ہم اس کو اٹھا لیں گے۔ تو پھر اس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کامنٹ بھی آنا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سینڈوچ بن گئی ہے ٹرائل کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان۔ سو آبویسلی انہوں نے اپنا ڈسپلے یہ شو کیا ہے۔ کیا یہ ایک آڈ سچویشن ہے، یہ جو اوور کیننس سپریم کورٹ کی ہے چیف جسٹس صاحب کی، کیا جو کرٹیسزم آ رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے ان پرٹیکولر، کیا جسٹیفائڈ ہے یہ کہ دیکھیں وہ بھی نہیں؟ دیکھیں نا، یہ صورت کیوں پیدا ہوئی ہے؟ یہ صورت اس لیے پیدا ہوئی ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے سامنے ہمایوں دلاور صاحب کے سامنے جو معاملہ تھا اس کو روکنے سے، اس کے حوالے سے حکم امتناع جاری کرنے سے انکار کیا، تو ایک درخواست جو تھی اپیل وہ سپریم کورٹ میں آ گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹرائل کورٹ کو رک جانا چاہیے تھا، ٹرائل کورٹ نے اگلے ہی دن فیصلہ کر دیا، موقع ہی نہیں دیا سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے کا، اس چیز کو دیکھنے کا، اور اتنی سرعت سے فیصلہ کیا کہ ایک دن میں دفاع کا حق بھی ختم کر دیا، گواہ پیش کرنے کا حق بھی ختم کر دیا۔ خواجہ حارث صاحب کو کہا کہ 12 بجے تک پیش ہو، وہ 12:15 بجے آئے تو ان کو بحث نہیں کرنے دی۔ تو یہ صورت اس لیے پیدا ہوئی ہے۔ اگر ٹرائل کورٹ جس طرح عام مقدمے چلتے ہیں ایک آدھ ہفتہ رک جاتا اس تعظیم میں کہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہے، تو سپریم کورٹ اس کی تصحیح پہلے ہی کر دیتی۔ ایسا نہ ہوتا کہ حتمی فیصلہ آنے کے بعد سپریم کورٹ ان درخواستوں کو سن رہا ہوتا۔ سپریم کورٹ ان درخواستوں کو اس لیے سن رہا ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب نے، ٹرائل کورٹ نے ایک بے مثال قسم کی صورت سے اس مقدمے کا فیصلہ کیا۔ آخری 1-2 دنوں میں انہوں نے تمام وہ کاروائیاں کر دی جن کو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں سپریم کورٹ کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے اب معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے، ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے، اور یہ تمام معاملے اکٹھے چل رہے ہیں، اور سپریم کورٹ نے درست کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو موقع دیا ہے
کہ وہ ان تمام معاملات کو دیکھ لے. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ خود تصحیح کر دیتی ہے تو بہت اچھی بات، ورنہ سپریم کورٹ فیصلہ کرنے کی مجاز ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس یہ درخواستیں اس وقت آئی تھیں، اس وقت دائر کر دی گئی تھیں جب ٹرائل کورٹ کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، لیکن ٹرائل کورٹ نے اچانک آنن فانن فیصلہ کر دیا اور موقع نہیں دیا سپریم کورٹ کو بات سننے کا، تو اس لیے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. ورنہ یہ عام طور پہ ایسی صورت نہیں پیدا ہوتی. لوگ تعظیم کرتے ہیں، ایک طریقے اور قاعدے کے مطابق مقدمے چلتے ہیں. جب سپریم کورٹ میں اپیل ہو اور ٹرائل کورٹ کو بتا دیا جائے کہ آپ کے حوالے سے ایک اپیل ہے جو 2-4 دن میں سنی جائے گی، آپ انتظار کر لیجئے، تو ٹرائل کورٹ ایسا نہیں کرتے کہ سپریم کورٹ کو مات دینے کے لیے راتوں رات فیصلہ کرتے. یہ تمام صورتحال ٹرائل کورٹ کی ایک بیجا صورت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. سلمان کہ اگر ہمیں ایک طرف باعث نظر آ رہا تھا ٹرائل کورٹ کا، ہمیں ایک سپر ایگزوبرنس نظر آ رہی ہے سرپرائزنگ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی بھی جب اعتراض بھی ہوتا ہے. کیا سپریم کورٹ، اگر یہ مقدمہ چل رہا تھا، ہائی کورٹ کو ڈائریکشنز آ گئی ہیں، یہ جو رویہ ہے کہ صبح 11 بجے لگا ہوا ہے ہائی کورٹ میں تو سپریم کورٹ اناؤنس کر دے ہم 2 بجے سنیں گے، آپ کہ 3 گھنٹے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کریں، اینڈ دین یو کم ٹو اس. اب بھی ایک کانسٹنٹ کلاک چل رہی ہے، سٹاپ واچ چل رہی ہے. اب کل کے اوپر چلی گئی ہے بات کہ کب دیکھتے ہیں ہائی کورٹ کیا کرتی ہے، پھر اب ہمارے پاس آ جائے گا. یہ بھی تو ایک انڈیسنٹ رویہ نہیں ہے. اگر ٹرائل کورٹ نے اپنی لائنز کراس کی ہیں تو کیا سپریم کورٹ بھی اوور ایگزوبرنس بھی ایک پارشیلٹی کا تاثر جائز طور پہ نہیں ان پہ اعتراض بنتا؟ اور کس کیس میں اتنی اوور ایگزوبرنٹ دیکھا ہے سپریم کورٹ میں؟ جیسے وہ عرفان صدیقی نے کہا کہ جی دیکھیں 54,000 کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ہمیں تو کہیں اور سپریم کورٹ کی پھرتی اتنی نظر نہیں آتی جتنی عمران کے معاملے میں آتی ہے. انڈرسٹینڈیبل، بٹ از اٹ جسٹیفائڈ؟ دیکھیے میں نے عرض کیا اس میں بالکل 2 آراء ہو سکتی ہیں. صرف جو بات یہاں فرق ہے عام حالات سے، یہ ایسا کیس نہیں ہے کہ کسی جج نے سپریم کورٹ کے فون کر کے ٹرائل کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج سے پوچھا ہو. یہاں ان کے پاس ایک درخواست آئی ہے، ایک اپیل ان کے پاس آئی ہوئی پڑی ہوئی تھی اس مقدمے کا ٹرائل کورٹ کے لیول پہ فیصلہ ہونے سے پہلے. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ فیصلہ ہو گیا اور اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلی گئی تو ان درخواستوں پہ وہ کوئی کارروائی نہ کرتے یا خاموش رہتے یا ان کو انفرکچوس قرار دے کے ڈسپوز آف کر دیتے. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں ایک معقول رائے ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ ان درخواستوں کو جو بنیاد کو ہٹ کرتی ہیں اس ٹرائل کی کہ ٹرائل ہوئی ہی غلط ہے، گواہی کا حق نہیں دیا گیا، یہ اتنی بنیادی بات ہے کہ اس کا فیصلہ ہمیں کر دینا چاہیے. اس کو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، جو کہ چھوڑا انہوں نے کہ وہ بھی فیصلہ کر دیں تاکہ تمام معاملات ہمارے پاس آ جائیں. لیکن ان درخواستوں کو انہوں نے پینڈنگ رکھا. اب اگر کوئی یہ تاثر قائم کرتا ہے اس سے کہ اس میں باعث کا ایلیمنٹ ہے یا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو وہ ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کو، مجھے، عرفان صدیقی صاحب کو، کسی سیاسی رہنما کو، عام شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی رویے کو وہ پسند کرے، کسی رویے کو ناپسند کرے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ سیاق و سباق ہے جس میں سپریم کورٹ کے کامنٹ سامنے آئے. ان کے پاس ایک اپیل آئی ہوئی تھی، انہوں نے فون کر کے کسی جج کو کوئی حال حوال نہیں پوچھا یا مقدمے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی. ایک پینڈنگ اپیل میں انہوں نے اپنے ریمارکس دیے ہیں. وہ چاہتے تو خاموش رہ سکتے تھے. انہوں نے فون نہیں کیا، لیکن سلمان لیٹ می پلے دی ڈیولز ایڈوکیٹ، انہوں نے فون نہیں کیا، لیکن جب کھلے کورٹ کے اندر 2 ججز یہ کہہ دیں کہ بادی النظر یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام ہوئے، تو کیا وہ فون کال کے برابر ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے ہائی کورٹ کو بھی کہ بھیا جس طرح ہم سوچ رہے ہیں تو آپ اس کو ذرا دیکھ لیں؟ تو کیا یہ انفلوئنس نہیں ہوگا؟ اور انفلوئنس کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کو دینے چاہیے تھے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں جی میں نے اسی لیے کہا کہ اس میں بالکل 2 آراء ہو سکتی ہیں. اگر میں شاید سپریم کورٹ کے بینچ پہ ہوتا تو خاموش رہتا، لیکن اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے آؤٹ آف دی وے جا کے کوئی مقدمہ اپنے پاس دبوچا ہے یا کھینچ کے لائے ہیں. ایک مقدمہ ان کے پاس آیا، اس کی سنوائی کے دوران انہوں نے جب حالات و واقعات دیکھے تو انہوں نے ایک آبزرویشن دے دی. وہ چاہتے تو اس اپیل کو وہیں ایکسیپٹ کر کے تمام کارروائی کو کالعدم بھی قرار دے سکتے تھے اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس کچھ رہتا ہی نہ. وہ کہہ دیتے کہ بنیادی اس تمام کارروائی کی غلط ہے، لہٰذا ہم اس فیصلے کو یہیں پہ کالعدم قرار دیتے ہیں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. یہ بھی وہ کر سکتے تھے. انہوں نے کچھ ریمارکس ضرور دیے جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں اگر ہوتا تو شاید نہ دیتا، لیکن اس پہ 2 آراء ہو سکتی ہیں.